السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن کی طرف سے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی اردو لازمی کی کتاب کی نظم آزادی کی جو تشریحات تھیں وہ تشریحات کی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ لیکچر جو ہے وہ جماعت دہم کے لیے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ آج ہم نظم آزادی کی جو مشق ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مشق کا پہلا سوال دیکھیں آپ لوگ، اس نظم کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیں۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی کاپیز پر نظم کے قافیے کی ہیڈنگ دیں گی اور اس کے نیچے پھر آپ نظم کے قافیے لکھیں گی۔ اب میں نظم کے قافیے بول رہی ہوں، آپ لوگ اپنی کاپیز پر نوٹ کر لیں۔ تعمیر، تحریر، تحقیر، تاثیر، تفسیر، تعمیر، تصویر اور تنویر، یہ اس نظم کے قافیے ہیں۔ اب دوسرا سوال دیکھیں، اس نظم کی ردیف کی نشاندہی کریں۔ اب آپ اپنی کاپیز پر نظم کی ردیف کی ہیڈنگ لکھیں گی اور اس کے نیچے آپ لکھیں گی آزادی۔ آپ دیکھیں، آزادی لفظ جو ہے وہ بار بار آپ اپنی نظم پر غور کریں تو آپ کو آزادی لفظ بار بار دکھائی دے گا، جو کہ اس نظم کی ردیف کہلائے گا۔ اب تیسرا سوال دیکھیں، دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح کریں۔ یہ اب آپ کو میں پچھلے لیکچر میں دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح جو ہے وہ کروا چکی ہوں، اور آپ اپنے نوٹس میں سے دیکھ کر اس کوشچن کو یا سوال کو دوبارہ سے کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، آزادی کے حصول کے لیے جن قربانیوں کا اس نظم میں ذکر آیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اب دیکھیں، تشریح کے دوران جو ہے تو کیا بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے جنگ آزادی میں یا 1947 کی جو تقسیم کا وقت تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس وقت لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی، یہاں تک کہ انہوں نے قربانیاں دینے کے لیے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہ کی۔ بہت سے لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بچھڑ گئے، بہت سے خاندان اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے، اور بہت سے لوگوں کو قتل و غارت، لوٹ مار اور رہزنی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ غرض ہزاروں قربانیاں لوگوں نے دی، تب کہیں جا کر ہمیں ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے وہ حاصل ہوا۔ آپ سوال نمبر 5 دیکھیں، دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات بیان کی ہے؟ اب دوسرا شعر دیکھیں کون سا ہے؟ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ اب دیکھیں، اس کا جواب آپ اس طرح سے لکھیں گی کہ دوسرے شعر میں شاعر نے آزادی کے بارے میں یہ خاص بات بیان کی ہے کہ جب ملک میں لوگوں کو آزادی رائے کا حق حاصل نہ ہو تو وہاں پر یہ کہنا کہ لوگ آزاد ہیں، لفظ آزادی کی تحقیر ہے یا بے عزتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 6 پر آ جائیں۔ نامکمل میں نا سابقہ ہے، آپ مندرجہ ذیل سابقوں سے 2 الفاظ بنائیں۔ اب آپ دیکھیں، انہوں نے دیکھیں پہلا پر، بے، غیر اور خوش، یہ جو ہیں لفظ دیے ہوئے ہیں، ان لفظوں کے آپ نے سابقے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی کاپیز پر سابقے درمیان میں لائن لگائیں گی، صفحے کے یا پیج کے ایک طرف سابقے لکھیں گی، دوسری طرف آپ نئے الفاظ لکھیں گی، ہیڈنگ دیں گی۔ اب پہلے آپ لکھیں گی پر۔ اب پر سے جو نئے الفاظ بنیں گے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ آپ لکھیں پرنم اور پرجوش۔ اب دوسرا ہے بے، اس کے سامنے آپ نئے الفاظ والے خانے میں لکھیں گی بے بس اور بے وقوف، ٹھیک ہے۔ پھر ہے غیر، اس کے سامنے آپ نئے الفاظ والے خانے میں لکھیں گی غیر حاضر یا غیر فطری، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ پھر ہے ہمارے پاس خوش کے لیے آپ نئے الفاظ والے خانے میں خوش ذائقہ اور خوش اخلاق لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسٹوڈنٹ آپ کو میں نے اس پوری نظم کی تشریح جو ہے
وہ پچھلے ویک میں کروائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے نوٹ کیا ہوگا، اگر نوٹ نہیں کیا تو اسے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اب آپ اپنے لیے اسائنمنٹ کے لیے اس نظم کا خلاصہ جو ہے وہ لکھیں، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن یا کوئی سوال جواب ہو تو آپ واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کر سکتی ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے آپ کا ہوم ورک ہے۔ کیا ہے کہ آپ نے نظم آزادی کا خلاصہ جو ہے وہ اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 8 دیکھیں، جملے بنائیں۔ اب آپ اپنی کاپیز پر 2 لائنیں لگائیں گی، الفاظ اور جملے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سراپا۔ اب سراپا کا میں نے آپ کو کیا معنی بتایا تھا کہ مکمل طور پر، اس کا یہ معنی ہے سراپا کا۔ اب اس کا جملہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ آپ لکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ اب تحقیر کا لفظ لکھیں۔ تحقیر کے معنی میں نے جو آپ کو بتائے تھے کہ ذلت یا بےزتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جملہ لکھیں۔ اپنے لیے تحقیر آمیز الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یا یہ بھی آپ بنا سکتی ہیں کہ اپنے لیے تحقیر آمیز الفاظ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے تحقیر آمیز الفاظ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تیسرا ہے تحیر۔ تحیر کا معنی ہے حیرانگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جملہ لکھیں۔ اپنے سامنے سانپ دیکھ کر میں تحیر زدہ رہ گئی۔ پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اپنے سامنے سانپ دیکھ کر میں تحیر زدہ رہ گئی۔ پھر چوتھا ہے طوق و سلاسل، جس کا معنی ہے زنجیریں، ٹھیک ہے، زنجیریں۔ اب اس کا جملہ لکھیں آپ۔ حقیقی آزادی کے دیوانے ہمیشہ طوق و سلاسل میں قید رہتے ہیں۔ حقیقی آزادی کے دیوانے ہمیشہ طوق و سلاسل میں قید رہتے ہیں۔ اب اگلا ہے آپ کے پاس تنویر آزادی، مطلب کہ آزادی کی کرن، ٹھیک ہے، یا آزادی کی روشنی، تنویر کرن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جملہ لکھیں آپ۔ لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں کو کہیں جا کر تنویر آزادی ملی۔ لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد کہیں جا کر مسلمانوں کو تنویر آزادی دکھائی دی، ٹھیک ہے۔ آخری لفظ دیکھیں یہاں پر، تاثیر، مطلب اثر انداز ہونا یا اثر ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جملہ دیکھیں۔ میرے والد صاحب کی باتیں بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب کی باتیں بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ سوال نمبر 9 پر آئیں۔ قواعد کی روح سے مندرجہ ذیل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ اب آپ اپنی کاپیز پر درمیان میں لائن لگائیں، ایک طرف الفاظ لکھیں اور دوسری طرف مرکبات کی ہیڈنگ دیں۔ الفاظ کے خانے میں پہلا لفظ ہے آپ کے پاس اثار و عمل، ٹھیک ہے۔ اب اثار و عمل آپ الفاظ کے خانے میں لکھیں گی اور اس کے سامنے مرکبات کے خانے میں آپ لکھیں گی مرکب عطفی، مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ تقریر آزادی، یہ الفاظ کے خانے میں اور مرکبات کے خانے میں اس کے سامنے لکھنا ہے آپ نے مرکب اضافی۔ پھر تیسرا ہے قرآن کے پردے، مرکبات کے خانے میں آپ مرکب اضافی لکھیں گی۔ پھر ہے نظروں میں، ٹھیک ہے، مرکبات کے خانے میں آپ مرکب جاری لکھیں گی۔ پھر ہے اندھیروں سے، مرکبات کے خانے میں آپ مرکب جاری لکھیں گی کہ یہ بھی مرکب جاری ہے۔
امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے کافی کچھ اپنی کاپیز پر نوٹ بھی کیا ہوگا۔ لہٰذا آپ کو جو اسائنمنٹ خلاصہ اسائنمنٹ کے طور پر میں نے دیا ہے وہ آپ اپنی کاپیز پر اسے لکھیں تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بار بار یہ لیکچر جو ہے وہ ریپیٹ کروائیں، دہرائیں، تاکہ ان کو یہ سارا لیکچر جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے، اور اگر کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی سوال جواب کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔